اچھا، آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی اہم ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے، جو ہے ہائیڈرو پالیٹکس ان ساؤتھ ایشیا، اسپیشلی دی کیس آف انڈیا اینڈ پاکستان۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو پانی پہ سیاست ہوتی ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے، اور اس ایشو کے ہم بیک گراؤنڈ پہ ذرا بات کریں گے، اور بیک گراؤنڈ کے علاوہ جو کرنٹ اس ایشو کی پوزیشن ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے، اور فیوچر میں اس سے کیا ریجنل ٹینشنز پیدا ہو سکتی ہیں، کیا پاکستان اور انڈیا میں اس سے کوئی جنگ کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم اس ایشو کو ڈسکس کریں گے۔ تو اس واٹر ایشو کا ایک تو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پارٹیشن سے پہلے اس کالونیل ٹائمز میں اس ریجن کے پاکستان اور انڈیا کا جو ایریگیشن سسٹم ہے، یہ ایک انٹیگریٹڈ سسٹم کے طور پہ اس کو ڈیولپ کیا گیا تھا۔ تو جب پارٹیشن ہوئی تو اور مسائل کے ساتھ ساتھ جو پانی کی شیئرنگ کا ایشو تھا، یہ ایشو بھی سیریس ہونے لگا، اور دونوں ملکوں کے درمیان ایک ٹینشن اس نے پیدا کر دی۔ اور پھر اس کا حل یہ نکلا کہ ورلڈ بینک نے ایک پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور 1960 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک واٹر شیئرنگ کا ایک ایگریمنٹ سائن ہوا، جس کو انڈس واٹرز ٹریٹی آف 1960 کہتے ہیں۔ اور اس ایگریمنٹ نے ایک واٹر شیئرنگ کا فریم ورک پرووائڈ کیا کہ جس کے تھرو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو انڈس ریور سسٹم ہے، جس میں 6 ریورز ہیں، ان 6 ریورز کو تقسیم کیا گیا، اور ایسٹرن ریورز انڈیا کو دیے گئے، اور ویسٹرن ریورز جو اس سسٹم کے ہیں، جن میں انڈس، چناب اور جیلم کے دریا آتے ہیں، وہ پاکستان کے حصے میں آئے۔ اور چونکہ پاکستان ایک اس سسٹم کا لوور ریپیرین سٹیٹ ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ پانی انڈیا سے پاکستان میں آتا ہے، تو پاکستان لوور ریپیرین سٹیٹ ہے اور انڈیا اپر ریپیرین سٹیٹ ہے، تو ایسٹرن ریورز انڈیا کو دیے گئے، اور جو ریورز پاکستان کو دیے گئے ان ریورز پہ بھی انڈیا کو کچھ حقوق دیے گئے ہیں اس ایگریمنٹ میں۔ فار ایگزامپل، انڈیا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس ان ریورز پہ بنا سکتا ہے کشمیر میں، جہاں سے یہ ریورز آتے ہیں، تو وہاں پہ انڈیا بھی ان ریورز کو یوز کر سکتا ہے، لیکن اس میں کچھ کنڈیشنز ہیں، اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ انڈیا جو واٹر فلو وہاں سے آتا ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا، اور پاکستان میں ان ریورز کا فلو اور ان کی جو ٹائمنگ ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ تو اس ایگریمنٹ نے ایک تو فریم ورک پرووائڈ کیا کہ پانی کی تقسیم کیسے کی جائے گی، اور اس کے علاوہ یہ ایگریمنٹ ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم بھی پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان اگر پانی کے حوالے سے ان کے کوئی کنسرنز ہوتے ہیں تو ان کو حل کیسے کیا جائے گا۔ تو 3 سٹیپ یہ ایک میکینزم پرووائڈ کرتا ہے ڈسپیوٹس کو حل کرنے کا۔ نمبر 1 ہے پرماننٹ انڈس کمیشن، جو کہ ایک بائیلیٹرل میکینزم ہے کہ پہلے سٹیج پہ اگر دونوں ملکوں میں سے کسی کا بھی پانی کے حوالے سے کنسرن ہوتا ہے تو وہ پرماننٹ انڈس کمیشن اس کو دیکھے گا، اور دونوں ملکوں کے ریپریزنٹیٹیوز اس میں ہوتے ہیں، کمشنرز اس میں ہوتے ہیں، اور وہ اس مسئلے پہ بائیلیٹرلی اس کو حل کریں گے۔ اگر پرماننٹ انڈس کمیشن ایک مسئلے کو حل نہیں کر پاتا تو پھر اس مسئلے کے لیے نیوٹرل ایکسپرٹ بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر نیوٹرل ایکسپرٹ بھی وہ مسئلہ حل نہ ہو تو پھر آربیٹریشن کے لیے وہ مسئلہ جا سکتا ہے، اور آربیٹریشن کے تھرو اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ ایگریمنٹ ہے جس کے ذریعے سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان واٹر شیئرنگ کا ایک میکینزم دیا گیا 1960 میں، اور یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کو ایک کنفلکٹ ریزولوشن کے ماڈل کے طور پہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ واٹر پالیٹکس کے لٹریچر کو دیکھیں تو دس ایگریمنٹ از ریگارڈیڈ ایز اے ماڈل آف کنفلکٹ ریزولوشن، کیونکہ بہت ٹینشنز کے ٹائم میں، ایون جنگوں کے ٹائم میں بھی یہ ایگریمنٹ انٹیکٹ رہا ہے۔ لیکن چونکہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں کولڈ وار تک تو زیادہ فوکس ٹریڈیشنل سیکیورٹی کے ایشوز پہ تھا، ہارڈ پالیٹکس کے ایشو پہ زیادہ فوکس تھا، لیکن 1990s کے بعد انٹرنیشنل ریلیشنز میں، انٹرنیشنل پالیٹکس میں نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی ایشوز
کو بھی اہمیت دی جانے لگی ہے، اور مختلف ایکسپرٹس نے نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی کی اہمیت پہ بات کی ہے، جس میں نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی ایشوز میں آپ کے انوائرمنٹ کے ایشوز آ جاتے ہیں، غربت کے مسائل اس میں آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ فوڈ انسیکیورٹی کے مسائل اس میں آ جاتے ہیں۔ تو جب 1990s میں ان نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جانے لگا، تو تب کلائمیٹک ایشوز کے اثرات اور گلوبل وارمنگ کے اثرات یہ بھی کلیئر ہونے لگے ہیں۔ یہ جو ایگریمنٹ ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان واٹر شیئرنگ کا، یہ تو انٹیکٹ رہا ہے، ایون ابھی بھی انٹیکٹ ہے، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان کچھ مسائل پیدا ہونے لگے ہیں واٹر شیئرنگ کے حوالے سے۔ اور وہ مسائل کیوں پیدا ہونے لگے ہیں؟ وہ اس لیے پیدا ہونے لگے ہیں کیونکہ دونوں ملکوں کی جو پاپولیشن ہے، پاپولیشن میں اضافہ ہوا ہے کافی، اور پاپولیشن کے علاوہ فوڈ سیکیورٹی کی نیڈز میں اضافہ ہوا ہے، انرجی نیڈز میں اضافہ ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے اور اس کے علاوہ کلائمیٹک ایشوز کے نتیجے میں، کلائمیٹک چینجز کے نتیجے میں، گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں جو پانی کی مقدار ہے وہ بھی اوورآل کم ہوئی ہے، اور پاکستان اور انڈیا میں واٹر اسکیرسٹی کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، ورلڈ بینک کی رپورٹس کے مطابق، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق جو انڈیکیٹرز ہیں وہ یہ شو کرتے ہیں کہ دونوں ملک واٹر اسکیرسٹی یا پانی کی قلت کی جو تھریش ہولڈ ہے، جو آخری اس کی حد ہے، اس تک یہ دونوں ملک پہنچ چکے ہیں۔ تو اس بڑھتی ہوئی واٹر اسکیرسٹی کے ساتھ دونوں ملکوں میں پانی کی شیئرنگ کے حوالے مسائل پیدا ہونے لگے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ اس کیس میں آیا بغلیہار ڈیم کا۔ 1999 میں وہ سٹارٹ ہوا، جب انڈیا نے اس پروجیکٹ پہ کام سٹارٹ کیا تو یہ مسئلہ پیدا ہوا اور پاکستان نے اس پہ آبجیکٹ کیا، اور یہ مسئلہ بائیلیٹرلی پہلے انڈس کمیشن میں گیا، لیکن اس کے تھرو اس کو حل نہیں کیا گیا۔ پھر اس کے لیے نیوٹرل ایکسپرٹ کو اپوائنٹ کیا گیا، اور پھر نیوٹرل ایکسپرٹ نے اس کو سیٹل کیا۔ پھر 2013 میں کشن گنگا ڈیم کا مسئلہ بنا، اور وہ بھی پاکستان نے اس کو بھی آبجیکٹ کیا، اور یہ ایشو ابھی بھی آربیٹریشن اس کی چل رہی ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 21st سینچری میں نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی ایشوز کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اور کلائمیٹک چینجز جب سے کلیئر ہونے لگی ہیں تو تب سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں پاکستان اور انڈیا میں واٹر شیئرنگ کے حوالے سے۔ اس حوالے سے دونوں ملکوں کی مختلف پرسپیکٹیوز ہیں۔ پاکستان یہ کہتا ہے کہ پانی کی کمی آ رہی ہے، انڈیا اس کا رسپانسبل ہے، یا ایون جب سیلاب بھی آ جاتے ہیں تو عام کمیونٹی میں بھی یہ رائے پائی جاتی ہے کہ یہ جو سیلاب آئے ہیں یہ وہاں سے انڈیا نے پانی چھوڑ دیا ہے، تو اس وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو پاکستان بلیم کرتا ہے انڈیا کو کہ پاکستان میں واٹر اسکیرسٹی کی ذمہ داری انڈیا پہ ڈالی جاتی ہے، اور انڈیا یہ کہتا ہے کہ یہ جو کلائمیٹک ایشوز ہے، یہ صرف واٹر اسکیرسٹی کا ایشو ہے، یہ صرف انڈیا کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ انڈیا خود بھی اس کو فیس کر رہا ہے، بلکہ یہ ایک گلوبل فینومینن ہے۔ دونوں ملکوں کا جو پرسپیکٹیو ہے اس میں بھی فرق ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہم ڈیفائن ایسے کر سکتے ہیں کہ پالیٹکس جو ملک کے درمیان ایک سیاست ہو رہی ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس، اس کانٹیکسٹ میں ہائیڈرو پالیٹکس بھی چل رہی ہے، پانی پہ بھی سیاست ہو رہی ہے، اور پانی کو بھی ایک انفلوئنس کے ٹول کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ خاص کر اگر انڈیا کی پالیسی کو دیکھا جائے 2016 آنورڈز، جب سے کشمیر کے ایک اوری ڈسٹرکٹ میں ایک واقعہ ہوا جس میں انڈین ٹروپس کو نشانہ بنایا گیا اور اس میں 18 انڈیا کے فوجی مارے گئے، تو تب سے ایک پالیسی انڈیا نے سٹارٹ کی ہے واٹر ایگریشن کی، اور واٹر کو ایک ٹول کے طور پہ انڈیا استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اور اس سلسلے میں انڈین پرائم منسٹر مودی نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا تھا کہ واٹر اینڈ بلڈ کین ناٹ فلو ٹوگیدر، جس کا انڈائریکٹ مقصد یہ تھا کہ پاکستان رسپانسبل ہے ٹیررزم کے لیے۔ کشمیر میں جو واقعات ہوئے ہیں تو انڈائریکٹ اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان اس کے لیے رسپانسبل ہے، اور پانی چونکہ انڈیا سے بہتا ہے تو انڈیا اس بارے میں سوچے گا، اور
کہ کس طرح سے اس کو روکا جائے یا کس طرح سے اس کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جائے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے. یا انڈیا یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اس کو یہ چونکہ پاکستان کو زیادہ فیور کرتا ہے تو انڈیا اس کی موڈیفیکیشن کے بارے میں بھی کہتا ہے. اور ریسنٹلی اس بارے میں انڈیا نے ایک نوٹس بھی بھیجا ہے پاکستان کو کہ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ اس ایگریمنٹ کو موڈیفائی کیا جائے. کنکلوژن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ، یہ جو واٹر اسکیرسٹی کا مسئلہ ہے، یہ صرف پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک گلوبل مسئلہ ہے. لیکن ساؤتھ ایشین ریجن کو یہ زیادہ افیکٹ اس لیے کرتا ہے کیونکہ ساؤتھ ایشیا میں دنیا کی آبادی کا 1/4 حصہ ساؤتھ ایشیا میں آباد ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے جو ممالک ہیں وہ ان کے تعلقات، خاص کر پاکستان، افغانستان اور انڈیا، ان کے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں اور ان ملکوں کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. تو اس وجہ سے یہ ملک ایک دوسرے کو ٹرسٹ بھی نہیں کرتے اور ان کے جو واٹر ریسورسز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اور انٹرنیشنل ڈائمنشن کے علاوہ اگر ہائیڈرو پالیٹکس کی جو ڈومیسٹک ڈائمنشن ہے اس کو بھی دیکھا جائے تو پاکستان انڈیا دونوں ملکوں میں انٹرنل مس مینجمنٹ بھی کافی ہوتی ہے. اور خاص کر پاکستان میں جو پروونسز کے درمیان بھی پانی کے مسائل ہے، کالا باغ ڈیم کا ایشو ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ریجنل ایشو ہے. اور اس ریجنل ایشو کا حل بھی اگر اس کا نکالا جائے تو ریجنلی اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں چائنا کا بھی رول ہے، اس میں افغانستان کا بھی رول ہے، اس میں انڈیا اور پاکستان کا بھی رول ہے. حل اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ ایک ریجنل ڈائیلاگ کیا جائے، پاکستان، چائنا اور ساؤتھ ایشیا کے تمام اسٹیٹس کو اس میں شامل کیا جائے اور وہ اس پہ بات کریں. لیکن اس کی تو پاسبلٹی نظر نہیں آتی کیونکہ آلریڈی پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات شروع ہی سے خراب ہے اور اس کی پاسبلٹی نظر نہیں آتی کہ ریجنل ڈائیلاگ پہ سکے گا نیئر فیوچر میں. تو اگر اسٹیٹس اس پہ بات نہیں کر سکتی تو ڈومیسٹک لیول پہ اس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ واٹر سیکیورٹی کو پرائیورٹی پہ رکھا جائے اور پانی کے حوالے سے قانون سازی کی جائے اور اس کے علاوہ انفراسٹرکچر ایسا بنایا جائے جس کے تھرو پانی کی سٹوریج کو ممکن بنایا جا سکے. اور اس کے علاوہ یہ تو ہارڈ پاتھ ہو جائے گا نا، سٹوریج کو ڈیولپ کرنا، یہ ہارڈ پاتھ ہے. سافٹ پاتھ میں یہ ہو سکتا ہے کہ کمیونٹی کو اس بارے میں بتایا جائے، اویئر کیا جائے کہ پانی کو کس طرح سے وہ بچا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایگریکلچر کی ٹیکنیکس ہے، چونکہ پاکستان کی اکانومی ایگریرین اکانومی ہے، تو اگر ایگریکلچرل ٹیکنیکس کو اگر اچھا کیا جائے تو اس کے تھرو بھی اس مسئلے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اچھا، یہ جو ڈسکشن ابھی ہم نے کی ہے پاکستان اور انڈیا کے واٹر ایشو پہ، تو آخر میں یہ بنیادی سوال کا جواب دینا ضروری ہے کہ کیا واٹر اسکیرسٹی کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے یا جنگ کی پاسبلٹی یا نہیں ہے. تو اس کے بارے میں اگر ہم انالیسس کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف پانی پہ جنگ تو نہیں ہو سکتی کیونکہ پاکستان اور انڈیا دونوں نیوکلیئر ویپنز ہیں دونوں ملکوں کے پاس، اور دونوں ملکوں کے درمیان اگر جنگ ہوتی ہے تو وہ تو پھر پاسبل نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ واٹر اسکیرسٹی کی وجہ سے فیوچر میں اسٹیٹس کے درمیان، پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشنز کافی پیدا ہو سکتی ہیں. تو اس کے لیے دونوں ملکوں کو ریجنل لیول پہ بات چیت کرنی پڑے گی اور اس مسئلے کے حل کے بارے میں سوچنا پڑے گا.